بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 جو کہ بھارت میں کھیلا جا رہا ہے، اس سلسلے میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلے ورلڈ کپس میں کیا صورتحال تھی، آج کی ویڈیو اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی جو ہے وہ دلچسپ تاریخ کس طرح سے تھی۔ ورلڈ کپ 1992 اب تک کھیلے گئے 12 میگا ایونٹ کے دلچسپ ترین ٹورنامنٹوں میں سر فہرست ہے، جس میں انڈر ڈاگ کے طور پر ایونٹ میں شامل ہونے والی ٹیم پاکستان جب گرتے پڑتے آگے بڑھی تو پھر ایسی سنبھل کر اٹھی کہ کسی مخالف کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور سب بڑے ناموں کو پچھاڑتی ہوئی عالمی چیمپئن بن گئی۔ یہ میگا ایونٹ پہلی بار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ میزبانی میں 22 فروری 1992 سے 25 مارچ 1992 تک کھیلا گیا۔ اس دوران وہاں کئی میچز بارش سے بھی متاثر ہوئے، لیکن ایک بارش اپنے حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے رحمت ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان فائنل فور میں پہنچی اور پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ جب ٹیم اٹھ کر جیت کی لگن سے آگے بڑھی تو قوم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے فتح پاکستان کا مقدر کی۔ 25 مارچ 1992 کو کپتان عمران خان نے ورلڈ کپ کی وہ لازوال کرسٹل ٹرافی اٹھائی جس کو ناقدین اب بھی ورلڈ کپ کی تاریخ کی سب سے خوبصورت ترین ٹرافی قرار دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کا آخری انٹرنیشنل میچ بھی تھا۔ یوں عظیم عمران خان نے اپنے 22 سالہ کرکٹ کیریئر کا وہ شاندار اختتام کیا جو اس سے پہلے کسی کرکٹر کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ 1990 کی دہائی میں مخالف ٹیموں کے بیٹسمینوں کے لیے اپنی تیز بولنگ کی وجہ سے دہشت بن جانے والے پاکستانی فاسٹ بالر وقار یونس کا ورلڈ کپ سے چند دن قبل انفٹ ہو کر میگا ایونٹ سے باہر ہونا کسی سانحے سے کم نہ تھا، جبکہ ریکارڈ ساز بیٹسمین جاوید میاں داد کو بھی ابتدائی اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، جنہیں عوام کے پرزور اصرار اور اعلیٰ حکام کی مداخلت کے بعد آخری لمحات میں اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جنہوں نے پاکستان کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کی ٹیم ناقص کارکردگی پر بھی سوالیہ نشانات اٹھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے 1992 کے ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل پاکستان کو کوئی بھی کرکٹ مبصر ٹاپ 4 ٹیموں میں شمار ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب ورلڈ کپ شروع ہوا تو ابتدائی میچ میں پاکستان ویسٹ انڈیز سے شکست اور انگلینڈ سے بارش کی وجہ سے یقینی شکست سے بچی۔ جنوبی افریقہ اور بھارت سے شکست اور واحد زمبابوے کی فتح کے بعد میگا ایونٹ کے راؤنڈ میچ میں پاکستان اپنے 8 میں سے 5 میچز کھیلنے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخر میں صرف زمبابوے سے اوپر تھا۔ لیکن پھر رمضان کی برکت اور سحری کے وقت مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت نے قدرت کے وہ کرشمے دکھائے کہ ناقابل یقین بات ہی سب سے بڑی حقیقت بن کر سامنے آئی۔ 5ویں ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ کے اس سنہرے مقام پر لایا جہاں ہر ٹیم پہنچنے کی تمنا دل میں رکھتی ہے۔ 33 روزہ یہ پورا ایونٹ ناقابل یقین جذبوں اور کسی بھی حالت میں ہمت نہ ہارنے کی عملی مثال بن کر سامنے آیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔